صلاح الدین کی پیدائش دجلہ کے قریب ایک کرد خاندان میں ہوئی، جہاں وقت کی سیاسی بے چینی ہر سمت پھیلی ہوئی تھی اور مسلسل جاری رہی۔ بچپن میں صلاح الدین نے شام کے ماحول میں جنگی تربیت اور سیاسی کشمکش کو قریب سے دیکھا، جس نے ان کی شخصیت کو مزید مضبوط بنایا۔ دمشق کی علمی فضا میں انہوں نے فقہ، تاریخ اور عسکری حکمت عملی کا گہرا مطالعہ کیا، مختلف اساتذہ سے رہنمائی حاصل کی جو مستقبل کی بنیاد بنی۔ نور الدین زنگی کے دربار میں انہوں نے وفاداری اور عسکری مہارت سے اپنی جگہ بنائی، جو انہیں مستقبل میں قیادت کے اعلیٰ درجے تک لے گئی۔ یروشلم اور صلیبی ریاستوں کی بڑھتی ہوئی طاقت نے مشرق وسطیٰ کو شدید بحران میں مبتلا کر دیا اور مسلمان ریاستیں کمزور ہو کر تیزی سے بکھرنے لگیں۔ صلاح الدین نے نور الدین زنگی کے حکم پر مصر کی سیاسی صورتحال کو قابو کرنے کا منصوبہ بنایا، جو خطے میں طاقت کا توازن بدلنے والا تھا۔ فاطمی خلافت کے کمزور نظام میں انہوں نے داخلی انتشار اور بیرونی دباؤ کو محسوس کیا اور خفیہ طور پر حالات بدلنے کی تیاری شروع کی۔ قاہرہ میں درباری سیاست اور وزیروں کی باہمی رقابت نے اقتدار کو کمزور کر دیا تھا۔ انہوں نے صورتحال کو تیزی سے اپنے حق میں موڑنا شروع کیا۔ انہوں نے فوجی دستور کو منظم کر کے قاہرہ میں اپنی سیاسی گرفت مضبوط کرنا شروع کی اور مقامی رہنماؤں کی حمایت حاصل کرنے لگے۔ آخرکار انہوں نے فاطمی خلافت کے اندرونی نظام پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دیا اور قاہرہ میں حقیقی طاقت کا مرکز بن گئے۔ صلاح الدین نے مصر میں عدل و انصاف کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اصلاحات شروع کی، جس سے عوام میں ان کی مقبولیت تیزی سے پھیلنے لگی۔ فوجی طاقت کو مضبوط کرتے ہوئے نئے سپاہیوں کو تربیت دینا شروع کیا اور سرحدی علاقوں میں فوری دفاعی حکمت عملی تیار کی۔ صلیبی افواج نے مشرقی علاقوں میں دوبارہ پیش قدمی تیز کر دی تو انہوں نے ان حملوں کو روکنے کے لیے فوری حکمت عملی اپنائی۔ مصر میں ان کی حکومت مستحکم ہونے لگی اور انتظامی ڈھانچہ مضبوط ہو گیا، جبکہ درباری حلقوں میں ان کی طاقت کا خوف رفتہ رفتہ واضح ہونے لگا۔ صلاح الدین نے دمشق اور قاہرہ کے درمیان روابط کو مضبوط کرنے کی کوشش کی تاکہ اسلامی دنیا میں سیاسی اتحاد کو فروغ ملے، جو ایک اہم قدم تھا۔ اس دوران انہوں نے مختلف جنگی مہمات کی قیادت سنبھالی اور کامیابیاں حاصل کی، جس سے ان کی عسکری صلاحیتیں مزید نمایاں ہوئیں اور انہیں تاریخی حیثیت ملی۔ شام کے علاقوں میں انہوں نے صلیبی قلعوں کا محاصرہ شروع کیا اور مسلسل دباؤ بڑھایا، جس سے دشمن کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ صلاح الدین کی فوج میں عرب، کرد اور ترک سپاہی شامل تھے، جو مختلف علاقوں سے آ کر ایک متحد قوت بن گئے۔ صلاح الدین نے سیاسی اتحاد کے ذریعے اپنی پوزیشن مزید مضبوط کی اور دشمن قوتوں کے خلاف مسلسل حکمت عملی اپنائی، جس سے خطے میں توازن بدل گیا۔ حطین کی جانب بڑھتی ہوئی جنگی تیاریاں پورے خطے میں کشیدگی بڑھا رہی تھیں، جبکہ صلیبی لشکر تیزی سے اپنی طاقت مجتمع کر رہا تھا۔ صلاح الدین نے اپنی فوج کو حطین کے میدان کی طرف روانہ کیا اور راستے میں مختلف اسٹریٹجک مقامات پر پڑاؤ ڈالتے رہے، فوجی نظم برقرار رکھتے ہوئے۔ حطین کے قریب دونوں افواج آمنے سامنے آئیں اور فیصلہ کن لمحہ قریب آ گیا۔ میدان جنگ میں خاموش اور خوف کی فضا چھا گئی۔ صبح کے وقت دھند میں لپٹے میدان میں جنگ کا آغاز ہوا اور ان کی فوج نے منظم انداز میں بہادری سے پیش قدمی کی۔ صلیبی لشکر نے بھی بھرپور مزاحمت کی، لیکن ان کی صفیں بکھرنے لگیں اور دھوئیں اور گرد نے میدان کو اندھیرے میں بدل دیا۔ حطین کی جنگ میں فیصلہ کن لمحہ اس وقت آیا جب پانی کے راستے بند کر دیے گئے اور صلیبی فوج شدید پیاس اور تھکن کا شکار ہو گئی۔ اس موقع پر ان کی حکمت عملی نے جنگ کا رخ بدل دیا اور صلیبی لشکر تیزی سے مکمل شکست کی طرف بڑھتا گیا۔ حطین کی فتح کے بعد مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن بدل گیا اور صلیبی ریاستیں دفاعی حالت میں آ گئیں۔ انہوں نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی تیاری شروع کی اور اپنی فوج کو مزید منظم و مضبوط بنایا۔ مسلسل جنگی مشقیں جاری رکھی۔ یروشلم کے گرد صلیبی دفاعی نظام مضبوط تھا اور شہر میں سخت پہرا تھا، جبکہ مسلمان فوجیں خاموشی سے باہر خیمہ زن ہو گئیں۔ شہر کے اندر خوف اور بے یقینی کی فضا تیزی سے پھیل رہی تھی اور صلیبی قیادت مسلسل دفاعی حکمت عملی پر غور کر رہی تھی۔ صلاح الدین نے شہر کے محاصرے کو مزید سخت کرنے کا حکم دیا اور سپلائی لائنز مکمل طور پر کاٹ دیں، جو انتہائی مؤثر اقدام تھا۔ محاصرے کے دوران شہر میں خوراک اور پانی کی قلت بڑھنے لگی اور لوگوں میں بے چینی مسلسل بڑھتی گئی۔
بالآخر یروشلم کے دفاعی کمانڈروں نے مذاکرات کی پیشکش کی، مگر انہوں نے صورتحال کا جائزہ لے کر فیصلہ مؤخر کیا اور فوجی دباؤ برقرار رکھا۔ شہر کے دروازے آہستہ آہستہ کھلنے لگے اور اندرونی حالات بدلنے لگے۔ دونوں جانب انتظار کی فضا چھا گئی۔ وہ شہر میں داخل ہوئے اور کسی بڑی تباہی سے گریز کیا اور شہر کے نظام کو فوری بحال کرنے کا حکم دیا۔ یروشلم کی فتح نے اسلامی دنیا میں ایک نئے دور کا آغاز کیا اور خطے کا سیاسی نقشہ بدل دیا۔ ان کی قیادت کو تاریخ میں ایک عظیم عسکری رہنما کے طور پر دیکھا گیا، جنہوں نے طاقت کا توازن بدل دیا۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی فتوحات کا اثر برقرار رہا اور مشرق وسطی کی تاریخ ان کے نام سے جڑی رہی۔ صلاح الدین کی زندگی اسلامی تاریخ میں بہادری، حکمت اور قیادت کی علامت بن گئی۔ تاریخ کے صفحات میں صلاح الدین کا نام ایک گونجتی ہوئی داستان بن کر ہمیشہ زندہ رہا۔